السلام علیکم۔ ہمارے چینل وائس آف کتاب میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم سنیں گے تمیم انصاری کی کتاب ڈیسٹنی ڈسرپٹڈ کا اگلا حصہ۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم ڈیسٹنی ڈسرپٹڈ کے اگلے ابواب ری برتھ اور مین وائل ان یورپ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ مقصد وہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم نکات اور بصیرتیں نکالی جائیں۔ یہ بڑا دلچسپ دور ہے۔ ایک طرف اسلامی دنیا منگول تباہی کے بعد ایک نئی کروٹ لے رہی تھی، 3 بڑی سلطنتیں ابھر رہی تھیں، اور دوسری طرف وہیں قریب میں یورپ میں کچھ ایسا پک رہا تھا جو آگے چل کر دنیا بدلنے والا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ہوا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو منگولوں نے جو تباہی مچائی اس کے بعد کیا اسلامی دنیا بس ختم ہو گئی؟ ایسا تو نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تباہی بہت بڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تہذیب ختم نہیں ہوئی۔ بکھری ضرور، مگر نئی قوتیں پیدا ہوئیں۔ کون سی قوتیں؟ مطلب اس ری برتھ یا نشاط ثانیہ کے پیچھے کیا تھا؟ دیکھیں، ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہوئی، تصوف۔ صوفی ازم نے، آپ کہہ لیں، ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ تصوف نے؟ وہ کیسے؟ اصل میں جو پہلے سے صوفی سلسلے موجود تھے، یعنی طریقت جو کسی پیر یا مرشد کے گرد بنتے تھے، وہ زیادہ اہم ہو گئے۔ یہ صرف روحانی پناہ گاہیں نہیں رہیں بلکہ سماجی تنظیم کا ذریعہ بھی بنے، اور انہوں نے زور دیا ذاتی روحانی سفر پر، اور ایک تصور تھا فتوت کا۔ فتوت؟ یہ کیا چیز تھی؟ کوئی فوجی قسم کی؟ فتوت کا لفظی مطلب تو جوانی ہے، لیکن اصطلاحاً یہ روحانی بہادری، اعلیٰ اخلاق، مہمان نوازی، کمزوروں کی مدد، ایک طرح کا ضابطہ اخلاق تھا، سمجھیں حضرت علی کی شجاعت سے متاثر۔ اچھا۔ اور یہ صرف درویشوں تک نہیں رہا، اس نے جنگجوؤں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، خاص طور پر سرحدوں پر۔ جنگجو صوفی؟ یہ تو بڑا متضاد سا لگتا ہے، شورویروں کی طرح۔ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اسی فتوت کے جذبے سے غازی کارپوریشنز وجود میں آئیں۔ یہ نیم فوجی نیم روحانی گروہ تھے۔ غازی کارپوریشنز؟ جی، جو سرحدوں پر، خاص طور پر اناطولیہ میں بازنطینیوں کے خلاف لڑتے تھے۔ آپ یوں سمجھیں کہ خود مختار گروہ تھے، اسلامک نائٹس ٹیمپلر جیسے، جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں یعنی امارات بنا رہے تھے، جس کے بانی عثمان تھے۔ ان کا عروج کئی وجوہات کی بنا پر ہوا۔ انہوں نے دوسروں کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر انہیں کمال کے حکمران ملے جو طویل عرصے تک حکومت کرتے رہے۔ مراد اول تھے، انہوں نے یورپ میں قدم جمائے۔ اور پھر 1453 قسطنطنیہ کی فتح؟ جی، محمد دوم یعنی محمد فاتح، انہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا، اور اس میں کمال کی ٹیکنالوجی استعمال کی، وہ جو بڑی توپیں تھیں باسلک جیسی۔ ہاں، سنا ہے۔ انہوں نے شہر کی دیواریں توڑ دیں، تو قسطنطنیہ بن گیا استنبول، ان کا نیا دارالحکومت۔ یہ ایک علامتی فتح تھی۔ تو اس طرح عثمانی اسلامی دنیا کے مغربی حصے کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ مغرب میں، جی ہاں، اور انہوں نے بڑے منفرد ادارے بھی بنائے، جیسے دیو شرمے کا نظام تھا۔ دیو شرمے؟ جی، اس میں مفتوحہ یورپی علاقوں سے، خاص کر بلقان سے، غیر مسلم لڑکوں کو بھرتی کیا جاتا، انہیں مسلمان بنا کر فوجی اور انتظامی تربیت دی جاتی۔ یہ سلطان کے بڑے وفادار ہوتے تھے۔ اچھا۔ انہی سے وہ مشہور ینیچری فوج بنتی تھی۔ زمین کا نظام تیمار کہلاتا تھا، یعنی زمین سلطان کی، مگر افسروں کو خدمات کے بدلے اس کا محصول ملتا تھا، اور ایک مضبوط بیوروکریسی تھی جس کا سربراہ ہوتا تھا وزیر اعظم یعنی صدر اعظم۔ منظم نظام تھا۔ جی، اور ایک بہت اہم موڑ آیا 1517 میں۔ سلطان سلیم اول نے مصر فتح کیا اور خلیفہ کا لقب اختیار کر لیا۔ تو سلطان اور خلیفہ ایک ہی شخص؟ جی ہاں، تاریخ میں پہلی بار اس صدیوں بعد سیاسی اور روحانی طاقت کا ایک جگہ جمع ہونا تھا، اتحاد کی ایک بڑی نشانی۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن وہ اکیلی طاقت نہیں تھے، ہے نا؟ ایران میں کیا ہو رہا تھا؟ بالکل ٹھیک۔ ادھر ایران میں صفوی ابھرے۔ ان کی کہانی بھی صوفیانہ سلسلے سے ہی شروع ہوتی ہے، اردبیل کے شیخ صفی الدین سے، مگر وقت کے ساتھ یہ ایک جنگجو شیعہ تحریک بن گئی، اثنا عشری شیعہ، جو 12ویں امام کے غائب ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے بڑے پرجوش حامی تھے قزلباش جنگجو۔ قزلباش؟ یہ کون تھے؟ یہ زیادہ تر ترک قبائل تھے جو اپنی مخصوص لال ٹوپیوں کی وجہ سے قزلباش یعنی سرخ سر والے کہلاتے تھے۔ یہ اپنے صفوی مرشد کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے، اور انہی کی مدد سے شاہ اسماعیل نے سلطنت بنائی۔ جی، تقریباً 1501 کے آس پاس نوجوان شاہ اسماعیل نے تبریز فتح کر کے صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور ایک بڑا قدم اٹھایا، شیعت کو ایران کا سرکاری مذہب بنا دیا۔
اچھا، تو سنی عثمانی بامقابلہ شیعہ صفوی، یہ تو پھر ٹکراؤ یقینی تھا۔ بالکل، اور شدید ٹکراؤ ہوا۔ 1514 میں چالدران کی جنگ بہت اہم ہے، سلیم اول اور شاہ اسماعیل کے درمیان۔ اس میں کیا ہوا؟ عثمانی جیت گئے، ان کے پاس بہتر توپیں اور بندوقیں تھیں۔ اس جنگ نے صفویوں کو مغرب کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ لیکن صفوی ختم نہیں ہوئے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ انہوں نے ایک شاندار تہذیبی نشاط ثانیہ کو فروغ دیا۔ خطاطی، مصوری اور خاص طور پر فن تعمیر۔ شاہ عباس کے دور کا اصفہان تو اصفہان نصف جہاں۔ جی وہی، اصفہان آدھی دنیا ہے، وہ ایک مثال بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو عثمانی مغرب میں، صفوی ایران میں، اور تیسری بڑی سلطنت ہندوستان میں؟ ہندوستان میں مغل بنیاد رکھی بابر نے، ظہیر الدین محمد بابر۔ بابر، ان کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہے۔ جی، بڑی دلچسپ شخصیت تھے۔ باپ کی طرف سے تیمور، ماں کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے۔ جنگجو تو تھے ہی، لیکن ساتھ میں شاعر، ادیب، فطرت پسند۔ ان کی خود نوشت بابر نامہ کمال کی کتاب ہے۔ انہوں نے کیسے بنیاد رکھی ہندوستان میں؟ وہ تو کابل سے آئے تھے۔ پہلے کابل فتح کیا، پھر ہندوستان کا رخ کیا۔ 1526 میں پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ ان کی کامیابی میں بھی توپ خانے کا بڑا کردار تھا۔ اور ان کے بعد والے حکمران بھی تو بڑے مشہور ہوئے، جیسے اکبر۔ اکبر اعظم، وہ تو انتظامی ذہانت اور خاص طور پر مذہبی رواداری کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہندو مسلم خلیج کو کم کریں، دین الہی کا نظریہ دیا، جزیہ ختم کیا۔ ان کے پاس جہانگیر آئے، جن کے دور میں ملکہ نور جہاں بہت طاقتور تھیں، پھر شاہ جہاں، جن کا دور تو تعمیرات کا سنہرا دور ہے، تاج محل، جی بالکل۔ لال قلعہ، جامع مسجد دلی، یہ سب شاہ جہاں کے دور کی ہیں۔ اور پھر آئے اورنگزیب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ ڈرامائی طور پر بدلے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک قابل جرنیل تھے، بہت محنتی، ذاتی زندگی میں متقی، سلطنت کو بہت پھیلایا بھی، جنوب تک لے گئے۔ لیکن وہ مذہبی طور پر سخت گیر سنی تھے۔ انہوں نے اکبر کی پالیسیاں الٹ دیں، جزیہ دوبارہ لگا دیا، ہندوؤں اور سکھوں پر سختی کی۔ اس سے بغاوتیں شروع ہوئیں۔ سلطنت پھیلی ضرور، مگر اندر سے کمزور ہونے لگی۔ ان کی موت کے بعد مغلوں کا زوال تیزی سے شروع ہوا۔ تو خلاصہ یہ کہ راک سے 3 بڑی شاندار سلطنتیں ابھریں، عثمانی، صفوی، مغل۔ ان میں لڑائیاں بھی تھیں، لیکن کیا کوئی چیز انہیں جوڑتی بھی تھی؟ جی بالکل۔ آپس کے جھگڑوں کے باوجود ان میں ایک مشترکہ تہذیبی تانا بانا تھا۔ سماجی ڈھانچہ ملتا جلتا تھا، علماء کا اثر تھا، تصوف ہر جگہ مقبول تھا، فن تعمیر شاندار تھا، تجارت کے بڑے مراکز تھے۔ مطلب ایک مسافر اگر استنبول سے چلتا، اصفہان سے ہوتا ہوا دہلی پہنچتا، تو اسے بہت سی چیزیں جانی پہچانی ملتی، ایک وسیع اسلامی دنیا کا احساس ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی اسلامی دنیا کی نشاط ثانیہ۔ اب ذرا وہیں رک کر بحر روم کے پار دیکھتے ہیں۔ مین وائل ان یورپ میں کیا ہو رہا تھا، جسے مسلمان شاید اس وقت کچھ پسماندہ ہی سمجھتے ہوں گے؟ جی، یہ اہم ہے۔ روم کے زوال کے بعد یورپ واقعی کافی عرصے تک بکھرا رہا، لیکن آہستہ آہستہ، بہت آہستگی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ زراعت میں چھوٹی چھوٹی لیکن اہم جدتیں ہوئیں۔ گھوڑے کا بہتر کالر، بھاری ہل، 3 کھیتی نظام۔ ان سے کیا فرق پڑا؟ خوراک زیادہ پیدا ہونے لگی، آبادی بڑھی، قصبے آباد ہوئے، تجارت بحال ہوئی۔ یہ بنیاد تھی۔ اور علم، وہ جو تاریک دور کہتے ہیں، کیا علم کے لحاظ سے بھی تاریک تھا؟ ایک حد تک شروع میں، لیکن پھر یونیورسٹیاں بننا شروع ہوئیں، بولونیا، پیرس، آکسفورڈ، اور ان کو ایندھن ملا یونانی علم سے، جو اسلامی دنیا میں محفوظ رہا تھا اور عربی سے لاطینی میں ترجمہ ہو کر واپس یورپ پہنچا۔ اچھا۔ پھر آئی نشاط ثانیہ، رینیساں، اٹلی سے شروع ہوئی۔ اس میں قدیم یونان اور روم میں دلچسپی بڑھی، ہیومنزم کا زور ہوا، یعنی انسان اور دنیاوی زندگی پر توجہ، فنون لطیفہ بدلے، سوچ بدلی۔ لیکن چرچ تو اب بھی بہت طاقتور تھا۔ بالکل، کیتھولک چرچ کا تو پورے یورپ پر غلبہ تھا، وہی ایک طرح سے سب کو جوڑے ہوئے تھا۔ لیکن چرچ کی طاقت اور دولت پر سوالات بھی اٹھ رہے تھے۔ وکلیف ہوس جیسے لوگوں نے اصلاح کی بات کی، بائبل کا ترجمہ کیا، چرچ کے اختیار کو چیلنج کیا، اور انہیں دبایا بھی گیا۔ جو ہمیں لے آتا ہے مارٹن لوتھر کی طرف، ایک بڑی شخصیت۔
جی ہاں، 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر، ان کا نظریہ تھا صرف ایمان سے نجات۔ انہوں نے چرچ کے اعمال، خاص طور پر وہ جو گناہوں کی معافی کے پروانے تھے، انڈلجنسز، انہیں رد کر دیا۔ اور ان کے خیالات پھیل کیسے گئے اتنی تیزی سے؟ پرنٹنگ پریس، یہ نئی ایجاد تھی۔ اس سے لوتھر کے خیالات، ان کے پیمفلٹ جنگل کی آگ کی طرح پھیلے۔ اس سے شروع ہوئی پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن۔ اس نے تو یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ بالکل، عیسائی دنیا ٹوٹ گئی، مذہبی جنگیں شروع ہوئیں، لیکن ایک اہم بات یہ ہوئی کہ اس نے فرد اور اس کے ایمان کے تعلق کو زیادہ اہمیت دی۔ یہ اسلامی اصلاحات سے کیسے مختلف تھا؟ ایک بڑا فرق تو یہی تھا کہ اسلام میں کوئی ایک مرکزی چرچ نہیں تھا جس کے خلاف بغاوت ہوتی۔ یورپ میں ریفارمیشن نے بالآخر انفرادیت پسندی کو بہت فروغ دیا اور سیکولر سوچ کے لیے راستہ بنایا۔ یہ اسلام کی جو اجتماعی کمیونٹی پر مبنی سوچ ہے، اس سے کافی الگ تھا۔ اور سائنس؟ ہم سائنسی انقلاب کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ جی، ریفارمیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا تھا، یونانی نظریات کی بنیاد پر، لیکن انہیں چیلنج کرتے ہوئے۔ کوپرنکس آئے، انہوں نے کہا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اوہ، یہ تو چرچ کے خلاف بات تھی۔ جی بالکل۔ پھر گیلیلیو نے دوربین سے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بیکن، ڈیکارٹ نے سائنسی طریقہ کار پر زور دیا، اور پھر نیوٹن، کشش ثقل، حرکت کے قانون، کیلکولس، انہوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھ دی۔ یہ سوال تو بنتا ہے کہ اسلامی دنیا جو سائنس میں آگے تھی، وہاں ایسا انقلاب کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک بڑا اور پیچیدہ سوال ہے۔ شاید سماجی حالات، شاید فلسفے پر جو قدغنیں لگی، جیسے امام غزالی کے بعد۔ ادارے شاید اس طرح ترقی نہ کر سکیں جیسے یورپ کی یونیورسٹیاں۔ کہنا مشکل ہے، پر فرق آ گیا۔ یورپ سیاسی طور پر بھی تو بدل رہا تھا۔ جی ہاں، قومی ریاست ابھر رہی تھی۔ انگلینڈ، فرانس جیسی جگہوں پر بادشاہ زیادہ طاقتور ہو رہے تھے، مرکزی حکومتیں بن رہی تھیں۔ یہ بکھری ہوئی سلطنتوں سے مختلف تھا۔ اس سے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ممکن ہوا۔ اور پھر انہوں نے باہر دیکھنا شروع کیا۔ جی، عہد دریافت، تجارت کے نئے راستے، مذہب پھیلانے کا جذبہ، سونے کی تلاش۔ پرتگال کے پرنس ہنری دی نیویگیٹر نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اور کولمبس؟ جی، 1492 میں کولمبس امریکہ پہنچ گیا۔ اگرچہ وہ سمجھتا رہا کہ وہ انڈیا پہنچا ہے، اس نے تو ایک نئی دنیا ہی کھول دی۔ جس کے نتائج بہت دور تک گئے۔ بہت دور تک۔ امریکہ سے بے تحاشا سونا، چاندی یورپ آیا۔ استحصال بھی ہوا مقامی آبادی کا، اور اس دولت نے مرکنٹلزم کو فروغ دیا، یعنی یہ سوچ کہ ملک کی دولت سونے چاندی میں ہے جو نو آبادیاتی تجارت سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس نے یورپ کے مستقبل کے عالمی غلبے کی بنیاد رکھ دی۔ تو اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں، ایک طرف شاندار اسلامی سلطنتیں اپنی نشاط ثانیہ میں، دوسری طرف یورپ جو اندرونی طور پر بدل رہا تھا، مذہبی، سائنسی، سیاسی طور پر، یہ تو دو بالکل الگ تصویریں لگتی ہیں۔ ہیں بھی، ایک دلچسپ تضاد ہے۔ اسلامی سلطنتیں قائم شدہ ماڈلز کو آپ کہہ لیں کمال تک پہنچا رہی تھیں، ثقافتی اور سیاسی طاقت کے عروج پر تھیں۔ جبکہ یورپ میں بنیادی تبدیلیاں آ رہی تھیں، انفرادیت پسندی، سائنسی طریقہ، قومی ریاست۔ یہ ایک مختلف قسم کی طاقت پیدا کر رہی تھیں جو آگے چل کر صنعتی اور عالمی توسیع کے لیے تیار تھی۔ یہ تو جیسے ایک بڑے ٹکراؤ کی تیاری ہو رہی تھی۔ ذرائع سے لگتا ہے کہ یہ دنیایں ایک دوسرے سے واقف تو تھیں، لیکن کیا وہ سمجھ رہی ہیں کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ کتنی گہرائی میں؟ شاید پوری طرح نہیں۔ عثمانی یورپ کی فوجی طاقت کو جانتے تھے، یورپی عثمانی خطرے کو، لیکن شاید ایک دوسرے کی تہذیب کی اندرونی تبدیلیوں، ان کے لمبے عرصے کے اثرات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ ہر تہذیب کی اپنی جو داخلی حرکیات تھیں، ان کے فلسفے تھے، جیسے اسلام میں کمیونٹی پر زور اور یورپ میں بڑھتی ہوئی انفرادیت پسندی۔ انہوں نے ان کے راستوں کو کس حد تک الگ کیا اور ان کے آنے والے اکثر مشکل تعلقات کو کیسے شکل دی۔ واقعی یہ غور کرنے کی بات ہے۔ در حقیقت یہ ایک بنیادی سوال ہے جو یہ ذرائع پڑھ کر ذہن میں آتا ہے۔ تاریخ صرف واقعات نہیں، بلکہ وہ گہری سوچیں اور رجحانات ہیں جو تہذیبوں کا رخ موڑتے ہیں۔ ایک بہت گہرا سوال جس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس جائزے سے آپ کو اس اہم دور کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آج کے لیے ہماری تحقیق یہیں تک تھی۔ ایسے اور خلاصوں کے لیے وائس آف کتاب کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ اور کون سی کتاب کا خلاصہ سننا چاہتے ہیں؟ کامنٹ کر کے بتائیں۔